بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا شمار جلیل القدر صحابہ میں ہوتا ہے۔ غزوہ احد میں ان کے والد 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے، جن کا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے سوا کوئی کفیل نہیں تھا۔ والد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے ذمے بہت سا قرض بھی تھا، جو اب ان کے نوجوان بیٹے جابر کو ادا کرنا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ہمیشہ قرض کی ادائیگی اور بہنوں کی پرورش کے بارے میں پریشان اور فکر مند رہتے تھے۔ قرض خواہان نے صبح شام کے مطالبوں سے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں غزوہ ذات الرقاع کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ وہ غربت کے مارے ایک انتہائی لاغر اونٹ پر سوار تھے، جو چلنے سے انکاری تھا۔ سب لوگ ان سے آگے نکل گئے اور وہ قافلے کے آخر میں رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دستور تھا کہ آپ قافلے کے پیچھے پیچھے آیا کرتے تھے۔ آپ کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا رینگتا اونٹ نظر آیا تو ان کے قریب گئے اور دریافت فرمایا، جابر کیا بات ہے؟ عرض کی، اللہ کے رسول میرا اونٹ پیچھے رہ گیا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ نے قدر افسوس سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ذرا اسے بٹھا دو۔ انہوں نے اونٹ بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی اس کے قریب بٹھا دی۔ آپ نے جابر رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ ذرا اپنی لاٹھی دینا۔ انہوں نے لاٹھی پکڑا دی۔ آپ نے لاٹھی سے اونٹ کو چند ہلکی ضربیں لگائیں۔ اونٹ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے چلنے سے عاری تھا، اچھل کر کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا۔ اس کے انگ انگ میں چستی کی لہر دوڑ گئی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھاگ کر اس کی گردن سے لٹکے اور سوار ہو گئے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگے اور خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے کہ ان کا کمزور بے فائدہ اونٹ پہلے کی طرح تیز رفتار ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور چاہا کہ کوئی بات چھیڑیں۔ جابر افوان شباب میں تھا اور جوانی کے تفکرات عموماً شادی اور معاش کے گرد گھومتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہیں سے گفتگو کا آغاز کیا اور پوچھا، جابر شادی کی؟ جی ہاں، جابر رضی اللہ عنہ نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ نے دریافت کیا، کنواری ہے یا شادی شدہ؟ عرض کی، شادی شدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تعجب ہوا کہ نوجوان کنوارا آدمی پہلی شادی کے لیے عام طور پر کنواری عورت ہی چاہتا ہے۔ آپ نے ملائمت سے کہا، بھلا کنواری عورت سے شادی کرتے جو تم سے کھیلتی اور تم اس سے ہنسی مذاق کرتے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے وجہ بیان کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جانتی ہیں کہ میرا والد غزوہ احد میں 9 بیٹیاں چھوڑ کر شہید ہو گئے ہیں، جن کا میرے سوا کوئی کفیل نہیں ہے۔ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی کہ انہی کی ہم عمر کسی نوجوان لڑکی سے شادی کر لوں اور وہ سارا دن آپس میں لڑتی جھگڑتی رہا کریں۔ اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے شادی کی ہے، جو ماں کی طرح میری بہنوں کو سنبھالے گی، ان کی کنگھی پٹی کرے گی اور انہیں صاف ستھرا رکھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ ان کے روبرو ایک ایسا نوجوان کھڑا ہے جس نے صرف اپنی بہنوں کی خاطر جوانی کے پرکیف جذبات کی قربانی دی۔ آپ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے دل لگی کرتے ہوئے کہا، شاید ہم مدینہ کے قریب پہنچ کر سرار میں پڑاؤ کریں اور تمہاری بیوی کو ہماری آمد کی خبر ہو اور وہ تمہارے لیے تکیہ سجا کر رکھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو اپنی اور اپنی بہنوں کی ناداری یاد آئی۔ انہوں نے فوراً کہا، تکیے؟ اے اللہ کے رسول، واللہ ہمارے پاس تو کوئی تکیے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، انشاءاللہ
تم لوگوں کے پاس تکیے ہوں گے۔ وہ دونوں چلتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی مالی مدد کرنا چاہی۔ آپ نے ایک بار پھر انہیں مخاطب کیا اور فرمایا، جابر اپنا اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ اونٹ ان کا کل سرمایہ ہے۔ پہلے تو یہ لاغر تھا لیکن اب قوی اور مضبوط ہو چکا ہے۔ پھر انہوں نے یہ بھی سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطالبے کو رد کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انہوں نے جواباً کہا، اے اللہ کے رسول، ٹھیک ہے، بتائیے اسے کتنے میں خریدیں گے آپ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ 1 درہم میں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حیران ہو کر پوچھا، صرف 1 ہی درہم؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے گھاٹے میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولی بڑھائی، چلو 2 درہم میں۔ نہیں اے اللہ کے رسول، یوں میں خسارے میں رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیمت بڑھاتے رہے حتیٰ کہ بات 40 درہم تک جا پہنچی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ مطمئن ہو کر کہا، اب ٹھیک ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ میں مدینہ پہنچنے تک اونٹ پر سوار رہوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا۔ مسلمانوں کا قافلہ مدینہ پہنچا تو جابر رضی اللہ عنہ اپنے گھر گئے اور اونٹ سے سامان اتارنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے مسجد گئے اور اونٹ مسجد کے قریب ہی باندھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد باہر تشریف لائے تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ رہا آپ کا اونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ جابر کو 40 درہم سے کچھ اوپر دے دو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی اور 40 درہم سے کچھ اوپر رقم حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے رقم لی اور یہ سوچتے ہوئے واپس ہوئے کہ اب ان پیسوں کا مصرف کیا ہو، نیا اونٹ خریدا جائے یا گھر کا سامان لیا جائے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ اونٹ پکڑو اور جابر کو دے آؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ نے اونٹ کی باگ تھامی اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی طرف چل پڑے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اونٹ کے ساتھ آتے دیکھا تو حیران ہوئے، کیا سودا ختم کر دیا گیا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے آتے ہی کہا، جابر رضی اللہ عنہ اونٹ لے لیجئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حیرت سے پوچھا، کیا ہوا؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا ہے کہ اونٹ آپ کو دے آؤں اور اس کی قیمت بھی آپ اپنے پاس رکھیے۔ یہ سن کر حضرت جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا، کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو اونٹ کی ضرورت نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تم کیا سمجھتے ہو؟ میں نے تم سے بھاؤ تاؤ اس لیے کیا تھا کہ تمہارا اونٹ حاصل کر لوں۔ ہر ایک سے اس کے مناسب حال گفتگو کرنا سنت نبوی ہے۔ صدقہ و خیرات اس طرح کریں کہ لینے والوں کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ